السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ کی توفیق سے آج ہم حدیث نمبر 133 تک پہنچے ہیں، اور آج کچھ اللہ کے خوش نصیب بندوں کا تذکرہ ہوگا۔ رب العالمین جن کی نیکیوں کو بیماری اور سفر میں بھی لکھتا رہتا ہے، یعنی اگر وہ تندرستی کی حالت میں کچھ نیکیاں کرتے ہیں مسلسل اور بیمار ہو گئے نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا آفر، اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جن کی نیکیاں بیماری اور سفر میں بھی برابر جاری رہتی ہیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن سکتی نہیں۔ اس طرح کی کوئی باتیں کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ طاقت کے دور میں آپ نے جو کچھ کیا طاقت کے حساب سے کرتے رہے، بیمار ہو گیا اچانک کچھ پرابلم آئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جاری رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں کبھی رہتا ہے، بیماری کے عالم میں ہو یا سفر کے عالم میں، اور اس حالت میں بھی جب وہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے جو تندرستی میں وہ کیا کرتا تھا یا حالت مقیم ہونے میں جو کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر میں آپ مقیم ہیں، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، سفر میں چلے گئے کسی وجہ سے سفر میں نہیں کر پائے تو وہ نیکی کا سلسلہ سفر میں بھی جاری رہتا ہے۔ تندرستی میں آپ نے جو کچھ کیا اور بیمار ہو گئے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ کو ہوش و حواس نہیں ہے یا لمبی بیماری، ایسے کچھ مسائل ہو گئے تو آپ کا وہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عادت کے مطابق نیک اعمال کرتا ہے تندرستی کے عالم میں، صحت کے عالم میں یا مقیم ہونے کی حالت میں، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ ان اعمال کو انجام نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور سابقہ عادت کی بنا پر وہی ثواب عطا کرتا رہتا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ اللہ جاری رکھتا ہے جو معمول کے مطابق صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وشیم کی روایت میں ہے کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کر رہا ہو اور بیماری کی وجہ سے رک جائے، وہ بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر پائے، تو کہتے ہیں اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو صحت مند اور مقیم ہونے کی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ عبارت لف اور نشر کے مقلوب کے اسلوب پر ہے۔ لف اور نشر ایک جو ہے بلاغت کا قاعدہ ہے، یعنی اقامت کا مقابلہ سفر سے اور صحت کا مقابلہ بیماری سے ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا تذکرہ کیا اور ایک طرف سفر کا تذکرہ کیا، ایک طرف بیماری کا اور ایک طرف تندرستی کا، تو دو الفاظ جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں، وہ ایک قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اطاعت کرتا ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے اسے روک دیا جائے، بیماری کی وجہ سے روک دیا جائے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ اگر یہ معنی نہ ہوتا، اگر بیماری نہ ہوتی تو ہم ابھی بھی اس کو اپنے جاری رکھتے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں صراحتاً یہ چیز بیان ہوئی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو فتح الباری میں لکھا ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نوافل کے بارے میں ہے، رہی بات فرض کی تو وہ سفر یا بیماری کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ اور ابن بطال اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث جس میں بیماری یا سفر کی وجہ سے عمل کا ثواب ملنے کی بات کی گئی ہے اس کا تعلق نوافل سے ہے، کیونکہ فرض نماز کسی بھی حالت میں سفر یا بیماری میں معاف نہیں ہوتی، یعنی فرض نماز کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے، جبکہ نوافل کے ثواب کا معاملہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، کیونکہ حدیث کے جو عمومی الفاظ ہیں اس سے بعض علماء نے کہا نہیں، اگر آدمی بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ وہ فرض بھی نہیں ادا کر پا رہا ہے، فرض سے بھی وہ کبھی کبھی معذور ہو جاتا ہے انسان کہ تندرستی کی حالت میں وہ نفل بھی اور فرض دونوں پڑھ رہا ہے، تو اس طرح کی کچھ علماء نے جو ہے تشریح کی ہے۔ علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ اپنی کتاب المتواری تراجم ابواب البخاری میں مذکورہ باب کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو صرف نوافل پر محمول کیا، صرف نفلی عبادت اگر آدمی تندرستی کی حالت میں کرتا ہے اور بیمار ہو گیا نہیں کر پا رہا ہے تو بیماری نہیں لکھا جائے گا، لیکن فرض عبادت اگر آدمی تندرستی میں کرتا ہے اور بیمار ہو گیا تو بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح کو وسیع تر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ صرف نوافل تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے
کہ آدمی تندرستی کی حالت میں فرائض نوافل دونوں ادا کر رہا ہے اور کچھ ایسی بیماری آ گئی کہ اس میں فرائض بھی نہیں کر پا رہا ہے، فرائض سے بھی محروم ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان فرائض کو بھی شامل ہے جو کوئی شخص صحت مند حالت میں انجام دیتا تھا۔ اگر وہ بیماری کی وجہ سے ان فرائض کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے، یعنی کوئی غفلت نہیں کر رہا ہے لیکن ایسا معذور ہو گیا کہ مکمل ادا نہیں کر پا رہا ہے یا کچھ ادا نہیں کر پا رہا مکمل طور سے یا جزوی طور سے، تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے جو نہ کر سکا، کیونکہ اس نے پختہ عزم کیا تھا کہ اگر وہ صحت مند ہوتا تو وہ مکمل ضرور عمل کرتا، یہ مکمل نیکی کرتا، اس میں کوئی کمی نہ کرتا، لیکن جو کمی ہو رہی ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں اس فرائض کا بھی ثواب جاری رہے گا۔ اس حدیث کے اندر وسعت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص، مثال دی انہوں نے، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے نا، مثال بڑی واضح ہے کہ اگر آدمی تندرستی کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بیمار ہو گیا، بیماری کے عالم میں بلا کسی عذر کے نہیں، بیماری کے عالم میں، بیماری کی مجبوری ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، بہت سارے ارکان کو پہلے جیسا نہیں ادا کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں اسے کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس کو معذوری لاحق ہو گئی، بیماری لاحق ہو گئی۔ آخر میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے کہ وہ جو صحت مند اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اگر کسی شخص کی عادت ہو کہ نیک عمل کرتا ہو لیکن بیماری کی وجہ سے اس عمل کو نہیں کر پا رہا ہے، نیک عمل کرتا تھا لیکن بیمار ہو گیا، تو کہتے ہیں اس کا عمل کا پورا ثواب ملتا ہے، اور اس کی مثال دی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مثال سنیے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی عادت ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی بیماری سے معذور ہو گیا، اٹھ نہیں پا رہا ہے، مسجد نہیں جا سکتا، پیروں سے معذور ہے یا پیشاب پخانہ کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے آپ جماعت میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ کو وہی ثواب ملے گا، آپ کو وہی ثواب ملے گا جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا تھا 27 درجہ۔ یہ عذر کی وجہ سے اگر آدمی نہیں آ رہا تو یہ بینیفٹ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر آپ گھر میں تھے، جب مقیم تھے، اپنے وطن میں آپ تھے، تو مقیم ہونے کی حالت میں آپ نوافل پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، لیکن سفر کی مصروفیات کی وجہ سے آپ یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کو وہی ثواب ملے گا جو آپ حالت اقامت میں کیا کرتے تھے، مقیم ہونے کی حالت میں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی پیش کی کہ اگر آپ نے سفر میں تنہا بیابان میں نماز پڑھی جہاں کوئی اور نہ تھا، آپ جب لوگوں کے ساتھ گاؤں میں ہیں، وطن میں ہیں، تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن سفر میں اکیلے پڑھنا پڑتا ہے کبھی کبھی، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سفر میں تنہا یا بیابان نماز پڑھی جہاں کوئی جماعت کا انتظام نہیں تھا لیکن مقیم ہونے کی حالت میں آپ جماعت سے پڑھتے تھے، تو آپ کو جماعت کی نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے جب وہ بیماری یا کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ نے کوئی بھی نیکی نہیں کر سکے اور آپ کو اس کی نیکی کا پورا جذبہ اور شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پورا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے ماخوذ کیا، انہوں نے کہا خذ من صحتک لمرضک، یعنی اپنی تندرستی میں وہ کام کر لو نیکی جو تمہاری بیماری میں کام آئے، تندرستی میں وہ کام کر لو، اور اسی طرح سے اپنی زندگی میں وہ کام کر لو جو موت کے جو ہے بعد کام آئے۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تندرستی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تندرستی کی حالت میں جتنا ہو سکے آدمی کو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اور مقیم ہونے کی حالت میں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ سفر یا بیماری میں بھی مقیم حالت کے اعمال کا ثواب ملتا رہے۔ کہ اگر آدمی جو ہے مقیم ہونے کی حالت میں اپنے وطن میں مکمل نیکیاں کرتا رہے گا اور سفر میں جائے گا، اگر کچھ کمی ہو جائے گی، جس جماعت نہیں ملی، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور دشواری لاحق ہو گئی، تو یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث سے علماء نے دو طرح کی باتیں لی ہیں، کچھ علماء نے اس کو نوافل پر محمول کیا ہے اور کچھ علماء نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اگر چاہے تو پورا فرض نماز یا فرض عبادت اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کو بھی اللہ دینے پر قادر ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور ہمیں تندرستی اور اسی طرح سے حالت اقامت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اگر ہم تندرست ہیں اور اپنے گھر میں ہیں، معمون ہیں، پرامن طریقے سے ہیں، تو ہمیں تمام عبادتوں کو جتنا اچھے طریقے سے ہو سکے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیماری کے عالم میں ہم نہیں کر پائیں گے تو پہلی جو نیکی ہمارا جو پہلی نیکیوں کا سلسلہ تھا اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی مہربانی کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ تندرستی کی حالت میں
اور اسی طرح سے اپنے گھر میں وطن میں معمون ہو کر کے جو زندگی گزارتے ہیں اس میں نیکیاں کرو گے، اور کسی وجہ سے بعد میں کسی وجہ سے وہ نیکی آپ نہیں کر پا رہے ہو، عذر شرعی لاحق ہو گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس سے ایک طرف تو اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے ان بندوں کی خوش نصیبی کا پتہ چلتا ہے جو تندرستی کا صحیح استعمال کرتے ہیں، حالت اقامت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بد نصیبی کا بھی اس سے جو ہے احساس ہوتا ہے کہ جو تندرستی میں رہتے ہوئے بھی نیکیاں نہیں کرتے، تندرستی میں رہتے ہوئے بھی عبادتیں نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بیمار ہو جائیں گے تو پھر نیکیاں ان کی نہیں لکھی جائیں گی، ان کی نیکیوں کا سلسلہ ایسے بھی بند ہے، اور بیمار ہو گئے تو محروم ہیں۔ تو تندرستی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تندرستی کو ہمیں نیکی کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امن کی حالت میں ہم زندگی گزاریں، ہمیں پرامن زندگی نصیب فرما، اور جو بھی اوقات ہیں ان کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین وصلی اللہ علیہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔